السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوش رکھے اور کامیابی عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک گناہ کے متعلق بتلاتا ہوں کہ عوام میں اکثریت میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ چھپ کر دوسروں کی باتیں سنتے ہیں اور اس کو وہ گناہ نہیں سمجھتے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کروں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ انگریزی تعلیم یافتہ تھے، انگریزی اچھی جانتے تھے۔ اب چونکہ حضرت کی صحبت میں تھے تو اس کا اثر آ گیا تھا، حلیہ بالکل بدل گیا تھا۔ مولویوں کی طرح، جیسے مولویوں کے پہناوے ہوتے ہیں، عالم دین کے پہناوے ہوتے ہیں، اس طرح کے پہناوا ان کا تھا۔ چہرے پر داڑھی تھی، تو اس طرح وہ بالکل معلوم ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ انگریزی تعلیم یافتہ ہیں۔ لگتا تھا کہ بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ ٹرین میں سفر کرنے کے لیے چڑھے تو ان کے قریب میں دو نوجوان آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے جب ان کو دیکھا کہ ارے یہ تو مولوی صاحب ہے، انہیں انگریزی کیا معلوم ہوگی، تو یہ دونوں نوجوان پہلے تو مولوی صاحب کے متعلق باتیں کرنے لگے، وہ بھی انگریزی میں، یہ سوچ کر کہ ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا، تو انگریزی میں باتیں جھاڑنا چالو کر دیا، پھر اپنی پوشیدہ باتیں چالو کر دیا۔ تو حضرت سوچنے لگے کہ یار اب یہ دونوں پوشیدہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے اور مجھے تو انگریزی آتی ہے۔ چنانچہ حضرت فرمانے لگے، اے نوجوانوں، ایسا ہے کہ مجھے انگریزی آتی ہے۔ حضرت نے بتلا دیا، یہ سوچ کر کہ یہ خیانت ہے، یہ دیانت کے خلاف ہے کہ مجھے معلوم ہے اور وہ انگریزی میں باتیں اس لیے کر رہے کہ اس کو تو معلوم نہیں ہے نا، اس کو انگریزی آتی نہیں ہے، اس لیے جو چاہو بولو، جیسی چاہو باتیں کرو، ان کو تو آتی نہیں، اس لیے حضرت سمجھ گئے تھے۔ تو حضرت نے ان دونوں کو بتلا دیا کہ ایسا ہے، مجھے انگریزی معلوم ہے، لہٰذا آپ ایسا کرو، چھپ کر باتیں کر لو، یا آپ ایسا کہو تو میں ادھر سے کہیں اور ہٹ جاتا ہوں، چلا جاتا ہوں، آپ لوگ گفتگو کر لو، یا آپ لوگ کہیں چلے جاؤ، کوئی اور راستہ اختیار کر لو۔ چنانچہ حضرت کو معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں مجھ سے چھپ کر باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور میں اگر چپ چاپ بیٹھ کر سنتا رہا تو یہ میں تجسس میں پڑ جاؤں گا، تجسس مجھے ہو جائے گا، اس لیے حضرت نے بتا دیا۔ حضرت کے دل میں یہ بات کیوں آئی؟ حضرت نے کیوں بتا دیا؟ اس لیے کہ حضرت تھانہ بھون میں کچھ دن گزار چکے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نصیب ہو گئی تھی، اس وجہ سے یہ اتنا جذبہ آ گیا تھا، یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بات غلط ہے، خیانت ہے، دیانت کے خلاف ہے، ایسا میں نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کی صحبت ملی ہوئی تھی۔ آج ہم لوگ بھی دوسروں کو بتا دیتے ہیں، لیکن فرق ہے، ہم لوگ بھی بتاتے ہیں نا کہ بھائی چپ ہو جاؤ، اس لیے کہ مجھے اپنا علم جھاڑنا ہوتا ہے، مجھے اپنا علم دکھانا ہوتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، مجھے انگریزی آتی ہے، میں انگریزی جانتا ہوں، ایسا ہے، مجھے جاہل نہ سمجھنا۔ بتا دیا میں نے، لیکن انداز دیکھیے، طریقہ دیکھیے، کون ہے جو اس لیے بتلا رہا ہو کہ میں تجسس میں پڑ جاؤں گا، میں خیانت میں آ جاؤں گا، اس لیے تم خاموش ہو جاؤ، تم چھپ کر باتیں کر لو، مجھے آتی ہے یہ لینگویج، اس لیے میرے سامنے باتیں نہ کرو۔ کون بتلا رہا؟ میرے عزیزوں، آج کل یہ
फैशन बन चुका है और ये कमाल समझा जाता है कि छुप छुप कर दूसरों की बातें सुनी जा रही। एक आदमी, एक अफ्रीकी मेरे पास आकर बैठ जाए, वो अपनी लैंग्वेज में बातें करे, वो पोशीदा बातें करे, वो तो यही समझेगा ना इस इंडियन को मेरी लैंग्वेज नहीं आती है। अब वो खुल के अपने यार से, अपने पार्टनर से बातें कर रहा। अब मैं हूं कि मुझे अफ्रीकन आती थी, लैंग्वेज आती थी, मैं खामोशी से तस्बीह के दाने गिर रहा हूं और मजे ले रहा हूं, ये सोच कर चुपचाप बैठा हूं कि अभी ये दोनों बातें कर चुकेंगे तो मैं इनको बतलाऊंगा कि तुमने क्या क्या बातें की, मजे लूंगा, तफरीह करूंगा, मजाक उड़ाऊंगा। आजकल ये फैशन बन गया है, ये बहुत चल रहा है, मजे लिए जाते हैं। मैं बतला दूं कि ये खयानत है, ये खयानत है, ये गुनाह है, ये दीन का हिस्सा है। ये खुलासा मैं बतला रहा हूं आपको, ये दीन का हिस्सा है। किसी की छुप कर बातें सुनना ये खयानत है और ये दीन का हिस्सा है कि आप फौरन उसको बतला दो कि भाई मुझे आपकी लैंग्वेज आती है, मुझे आपकी जुबान का इल्म है, इसलिए आप जगह बदल लो, या आप छुप कर बातें कर लो, या आप धीरे धीरे गुफ्तगू कर लो ताकि मैं सुन ना सकूं। ये फौरन आप बतला दो। इसलिए मेरे अजीजों, ये बातें तब समझ में आएंगी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसकी समझ आता फरमा दे। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये समझ आता फरमा दे तो ये बातें छोटी नहीं लगेंगी, समझ में आ जाएगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को, जाहिर में तो ये देखने में छोटी बात लगती है लेकिन ये बड़ी खयानत है। इस खयानत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।